شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اس صورت میں رومیوں کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی اور اسی مناسبت سے اس کا نام روم رکھا گیا۔ 615 عیسوی میں ایرانیوں نے عرب سے ملحقہ رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورت اسی سال نازل ہوئی۔ پیشین گوئی یہ تھی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس کے چند سال کے اندر ہی وہ پھر غالب آ جائیں گے اور اس دن اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ حقیقتاً دو پیشین گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو دوبارہ غلبہ ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اس زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ ان آیات کے نزول کے وقت کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر 10 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 100 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 100 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ بظاہر اس وقت کہیں ایسے آثار موجود نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جانے کی امید ہوتی۔ رومیوں نے خوب تیاری کی اور اس کے بعد 624 میں ایرانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے پوری ہو گئیں۔ یہ پیشین گوئیاں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہونے پر عرب کے اکثر مشرکین اس پر ایمان لے آئے۔ سورہ کا مرکزی مضمون آخرت کا یقین پیدا کرنا ہے، مزید اس کے کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ پھر اللہ کی زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اہل ایمان کو اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور جو لوگ اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے انہیں بہترین انجام کی خوشخبری سنائی گئی۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔